الرحیم سامع ذی احتشام آیت نمبر 28 سورہ یونس۔ ارشاد باری تعالی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت جب سب کو جمع فرمائے گا، مشرکوں کو اور مسلمانوں کو الگ الگ فرمائے گا۔ ارشاد ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان تمام کو ان کے قبور سے اٹھائیں گے، مرنے کے بعد ان کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے مشرکین کو کہ تم اور تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تم اور تمہارے بت اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، رک جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان سے علیحدہ کریں گے، الگ کریں گے۔ یہاں ایک جملہ، آج فی زمانہ کچھ لوگ ایمان اور غیر ایمان میں فرق نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ رب العزت کو پتہ کہ کس نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ اعتقادی مسئلہ ہے، ایمان والے کو اپنے ایمان پر یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام جب دعا مانگتے تو کئی مرتبہ آپ نے ترغیب دلائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ کامل ایمان، یقین والا ایمان نصیب فرما، سچا ایمان نصیب فرما۔ تو یہ دعا کی جو ترغیب حضور علیہ السلام نے امت کو دلائی، تو اس یقین والا ایمان کون سا ایمان ہے کہ جب اللہ رب العزت پر بندے کا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، دین اسلام پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو پھر ساری باتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی وہ سچی تسلیم کرے، کسی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں وہ شک نہ کرے۔ اور اللہ اور اس کا فرمان، رسول کا فرمان کیا ہے کہ خالق کائنات کی فرامین کی روشنی میں کافر پکے تھکے جہنمی ہیں اور وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا، جو مشرکین ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، اللہ رب العزت فرمائے گا تم اور تمہارے بت ادھر ہی رکو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے مسلمانوں کو جدا کر لیں گے۔ پہلے مسلمانوں کا حساب و کتاب، پھر اس کے بعد وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اب جب وہاں سختی کا ایسا مرحلہ آئے گا کہ بتوں کے پجاری بھی اس سختی کا سامنا کر رہے ہوں گے اور وہ بت بھی، تو پھر وہ بت بول پڑیں گے، ان کو اللہ قوت گویائی دے گا۔ وہ ان بتوں کے پجاریوں کو، مشرکین کو کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پوجا کب کرتے تھے؟ یعنی وہ اس دن مکر جائیں گے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پوجا کب کرتے تھے؟ اب فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، جب مشرکین کو بت یہ بول کر کہیں گے تم ہماری پوجا کب کرتے تھے، وہ آگے سے کہیں گے یہ کیا، فلاں کیا، فلاں فلاں، وہ کہیں گے ہم تمہاری پوجا کرنے سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ اب اللہ کی گواہی ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے، یعنی وہ بت جو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے پجاریوں کو اس دن بھی
ایسی ذلت کا اور رسوائی کا سامنا ہوگا کہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، بتوں کو، جن بتوں کو وہ اپنا شفیع سمجھتے تھے، اس دن کھل کر بات واضح ہو جائے گی اور وہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر جان جانچ لے گی، ہر جان پرکھ لے گی، سمجھ لے گی، ما اسلفت، جو کچھ اس نے آگے کے لیے بھیجا، مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ قیامت کا دن وہ اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی جزا سزا کا دن ہے۔ تو اس دن ہر جان جانچ لے گی کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ نیک اعمال کرتا رہا تو پھر اجر و ثواب اور انعامات کی صورت میں انہیں اس دن یہ پتہ چل جائے گا، اور اس دن ان نیکوکار مخلوق کا، ایمان والوں کا جذبہ کیا ہوگا۔ وہ کہتے کاش کہ ہمیں اس دن پتہ چل جاتا کہ ان نیکیوں کی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی، قرآن کی، نماز کی، ذکر کی کتنی برکتیں ہیں۔ اگر ہمیں اس دن پتہ چل جاتا ہم یہ تو کچھ نہ کر سکے، اس سے بھی زیادہ نیک اعمال کرتے۔ لیکن اور جو کفار ہوں گے، وہ جو بد کردار ہوں گے، فاسق ہوں گے، وہ اپنے بد انجامی کو دیکھیں گے اور عذاب الہی کو دیکھیں گے، اور اس وقت وہ پچھتائیں گے اور اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چبا رہیں گے، کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان گناہوں پر بھی پکڑ ہونی تھی، ان غیبتوں پر بھی، چغلیوں پر بھی، الزام پر بھی، بہتانوں پر بھی، بے نماز ہونے پر بھی، نماز کو چھوڑنے پر، ان گناہوں کا ہمیں پتہ چل گیا ہوتا تو ہم کاش کبھی کوئی نماز بھی نہ چھوڑتے، کبھی کوئی چغلی نہ کرتے۔ لیکن وہ وقت گزر چکا، جو کچھ کرنا تھا کر چکا، اب انجام کاری کا دن ہے۔ اس دن پھر کلو نفس ما اسلفت، اللہ فرماتے ہے وہاں میدان محشر میں ہر جان جانچ لے گی جو کچھ اس نے آگے کے لیے بھیجا۔ وردوا الی اللہ، اور وہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا پیش ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، جو ان سب کا برحق مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور اس دن ہر چیز یا وہ تمام کی تمام چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی اور بے رخ ہو جائیں گی جو وہ گھڑتے تھے۔ یعنی کفار بتوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اس دن بتوں نے ان سے منہ پھیر لیا، اور وہ لوگ جو گناہوں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کام دیں گے، قیامت کے دن وہ سارے کے سارے ان کی من گھڑت باتیں، ان کے گناہوں کی گھڑی ہوئی جو بھی انہوں نے اپنے ایک بت بنا رکھے ہوں گے، سب کے سب وہ گم ہو جائیں گے، اور وہ اپنی بد عملی کی تاریکی میں ایسے سرگرداں ہوں گے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ اور اتنے میں پھر میدان محشر قائم ہو جائے گا، اور پھر سوال و حساب و کتاب۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل جو ہے آیت نمبر 31 سے ہم درس قرآن ذکر کریں گے۔